ہر چیز کر رہے مگر نماز پڑھنا کیسا؟ نماز پڑھنا کیسا؟ نماز ہے کیا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز اللہ سے ملنے کا راستہ ہے۔ نماز میں کیسے ٹھہرو تو اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا ایسے ٹھہرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں سمجھ سکتے تو ایسے ٹھہرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام نماز کا ہے۔ بولے رسول اللہ پھر نماز پڑھنے پہ کتنے پارے آئے؟ قرآن کے کتنے سورے نماز پڑھنے کو آئے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھے۔ یہ نہیں بولا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا تم دیکھو۔ تمہاری جتنی صلاحیت سے مجھے دیکھو گے تمہاری نماز اتنی آسان ہو جائے گی۔ بھلے آپ بولیں گے یہ کیسے؟ اب یہ بات پروف کرنے کے واسطے میں بتا رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے، قوی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پر جب ایک مرتبہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، جمعہ کی سورج گرہن کی، اچانک ہاتھ اٹھائے۔ یہ عقل کے اندھے بولتے ہم یا آپ سلام پڑھے تو رسول اللہ وہاں نہیں سنتے بول کے۔ میرا ہاتھ کہاں تک جاتا؟ اسٹیج کے باہر نہیں جا رہا، لیکن وہاں پکارے اس والے کی سن رہا ہوں میں۔ یعنی ہاتھ سے زیادہ کان کی طاقت ہے نا؟ ذہن میں رکھ لو۔ اب رسول اللہ کے ہاتھ کی طاقت دیکھو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے سورج گرہن کی، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اٹھایا واپس رکھ لیا۔ نماز ہو گئے بعد صحابہ ادب سے پوچھے یا رسول اللہ کیا سورج گرہن کی نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے؟ یہ بھی طریقہ ہے کیا؟ اب جو آ رہا لانچ ہو رہا نا بھائی، پوچھنا نا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں نماز پڑھاتے پڑھاتے نظر اٹھایا تو جنت کو دیکھا۔ جنت کتنی دور ہے؟ پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اتنی دور جتنا زمین سے پہلا آسمان دور ہے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ایسا 7 آسمان دور ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے۔ پھر جنت کو دروازے ہے۔ اب جب دروازہ ہوگا تو پہرے دار بھی ہوگا۔ جنت کا دروازہ ہے تو سیکیورٹی بھی ہوگی نہیں ہوگی؟ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتے پڑھاتے نظر اٹھایا تو جنت کو دیکھتا ہوں۔ وہاں انگور کا ایک خوشہ دیکھا، انگور کا ایک گچھا دیکھا اور سوچا کہ تمہارے کھانے کے لیے اتار لوں۔ ہاتھ بڑھایا، خیال آیا کھا تو تم لوگے لیکن تمہارے بعد والے سے کہیں فتنہ نہ بنا دے۔ جنت کی چیز میں موت نہیں ہے، باقی رہ جائیں گا تو آج کے پورے لوگ اس کو شروع کر دیتے تھے نہیں۔ تو اب اس لیے میں واپس لا لیا۔ تو مصطفیٰ کی نماز کیسی کہ نماز میں ہاتھ اٹھائے تو 7 آسمانوں کے آگے جنت میں ہاتھ ہے۔ پاور کیسا کہ جنت کا دربار بھی، جنت کا نگہبان بھی آپ کو روکتا نہیں ہے۔ اور نگاہ کا عالم یہ ہے کہ آنکھ اٹھائے تو پھر 7 آسمان کے بعد جنت دیکھے، ایسی نماز پڑھ سکتے؟ تو اس بات سے کیا بولا رسول اللہ نے؟ نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھا۔ ایسے ہی انما انا بشرم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ مثلکم یوحا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی اور ایک بات اور آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی اور ایک قاعدہ بھی یاد رکھ لو۔ بات سمجھ تو آ رہی نا آپ کو؟ پارے 3 قرآن کا 3 پارہ، آیت الکرسی تو سبھی سنے۔ آیت الکرسی کا رکوع ختم ہوتے کی وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت شروع ہے نمرود کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نمرود کے ساتھ۔ اب نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بات کرے اور اللہ قرآن میں بول رہا، پھر یہ آیتہ ہمارے کو قیامت تک کام آنے والے۔ یا ملک بنا کے 70 سال ہوا تو 12 بار قانون بدلنا پڑ رہا نہیں؟ ان آیا ایک قانون بدلے، ان آیا ایک قانون بدلے، ان کو یہ قانون لاؤ، ان کو وہ قانون لاؤ۔ اور اللہ ایک ایسا قانون نافذ کرا، دنیا 70,000 سال بھی چلے تو میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کلام قرآن ہے۔ اور اس میں کلام میں اللہ پوری ایک آیت نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لمبی تفصیل سے نہیں جاؤں گا، بات سمجھا کے آگے بڑھیں گے۔ محبتوں کے ساتھ رسول اللہ کی شان کو قرآن سے سنے۔ اللہ فرماتا ہے علم ترا، کیا فرماتا ہے؟ علم ترا۔ علم ترا سے بہت آیتیں شروع ہے قرآن میں۔
अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद बोला एक जगह अल्लाह ताला, एक जगह बोला अलम तरा असहाबे फील के बारे में, वहां पे भी अलम तरा। अलम तरा का मतलब क्या है मालूम आपको? क्या तुमने नहीं देखा? अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह से 3000 साल पहले के नबी, उन्होंने बात कर रहे किसके साथ? नमरूद के साथ। और अल्लाह मुस्तफा को पूछ रहा अलम तरा, आप नहीं देखे? एक जगह पूछा अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद, कौम आद रसूलुल्लाह से 2000 साल पहले की कौम। अल्लाह पूछ रहा आप कौम आद को नहीं देखे? इरम ज़ातिल इमाद, खाली क्या पूछ रहा सुनो आप, अलम तरा आप नहीं देखे मुस्तफा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। इनके जैसे सिटी, इनके जैसी सिटी बना नहीं सकते, कुरान का दावा है। मैं भी हैरान था, अरे ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो कौम आद के जैसा नहीं बना सकते? बहुत दिन सोचा मैं भी। दुबई देखे कैसी कंट्री है, सुने होंगे ना, अब तो हर एक के हाथ में फोन है, दुनिया मुट्ठी में है नहीं है, सब देख रहे, हिलती हुई बिल्डिंग, डुलती हुई बिल्डिंग सब देख रहे। लेकिन कभी आप देखो उसी फोन में देखो, अल्लाह ने हालात ऐसे लाए कि मैं जाके देखा कि पेट्रा एक जगह का नाम है, क्या नाम है? पेट्रा। एक शहरानी थी, वो कौम आद का कौम था। जाके हैरान होके देखा 5 किलोमीटर तो मैं चलते हुए गया, 50 किलोमीटर की गली है वो लोग पहाड़ तोड़ के घर नहीं बनाए, पहाड़ को सुराख मार के घर बनाए। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है वो पेट्रा का महल। सर्च कर लो, यूट्यूब पे मिल जाता, गूगल हजरत से पूछ लो, बहुत सीधा बता देते। पेट्रा फिर जादूगरनी थी वो, पेट्रा एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी मूसा से पहले की। वो लोग घरा बनाते थे, तो कुरान क्या बोल रहा? हबीब पेट्रा वालों की कंस्ट्रक्शन नहीं देखे क्या? पूछ रहा। क्या गहरी बातें समझा। और रसूलुल्लाह से, अच्छा ये तो 2000 साल पहले की बात थी, रसूलुल्लाह से 1-2 साल पहले का मसला काबे में आया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ हबीब हाथियों वालों को नहीं देखे क्या? पूछ रहा कुरान। अरे रसूलुल्लाह पैदा ही नहीं हुए थे ना? अरे रसूलुल्लाह जिस्म के साथ अभी तशरीफ नहीं लाए तो क्या हुआ? हमारा नबी उस वक्त से नबी है जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, इफ्तिखार मिल्लत जिंदाबाद, इफ्तिखार मिल्लत जिंदाबाद, खलीफाए हुजूर खतीब दक्कन जिंदाबाद, फैजाने अबू तालिब जिंदाबाद, फैजाने अबू तालिब। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मौलाना नारा लगा के और एक बात की वजाहत की तरफ ला दिए, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह कर देंगे उसकी भी वजाहत। अबू तालिब के चाहने वालों में हम भी हैं। और ये अकल के अंधे कोई बोले कि अबू तालिब पे कौन चाहते थे, बोले तो उसको बोल देना काजा इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क सुभान अल्लाह, सुभान इद क़ाला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। अब पूरी आयत में अल्लाह क्या बोला? अगर अरबी के ग्रामर के कायदे वायदे बताऊं तो आपको भी वजन, मेरे को भी वजन। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए मैं बोल के टाइम कहीं को खराब करूं, समझने की बात ले लेंगे, बात की बात बाद में करेंगे। तो अब अल्लाह यहाँ पे बताया, ऐ हबीब आपने नहीं देखा कि मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह अबुल अंबिया नमरूद के दरबार में है। नमरूद बोला तुम्हारे खुदा में और मेरे खुदा होने में क्या फर्क है? मैं तो भी खुदा हूं ना, ताकत मेरे पास भी है ना। तो हजरत इब्राहिम बोले मेरा रब वो है युह्यी व युमीत, जो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा करता। चैलेंज। नमरूद बोला अच्छा हमारे साथ चैलेंज?
बोला बुलाओ, कल एक को फांसी की सजा दिया ना, इधर लाओ उसको, बोला लाके बोला तू आज से आजाद। कल फांसी थी, किस्मत में छोड़ दिया, देखो मुर्दा जिंदा हो गया। एक मासूम आदमी को पकड़ के वही कत्ल कर दिया, बोला इसकी जिंदगी में मौत नहीं थी, मार दिया, देखो बोला मैं भी मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा करता हूं, बोला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले अच्छा 2020 तो खेल सकते बेटा जमीन पे, लेकिन अब ऐसा चैलेंज देता हूं, अच्छे अच्छे नहीं खेल सकना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया, क्या चैलेंज किया? मेरा रब वो है याती बिशम्सी मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। अब चैलेंज गौर से सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दावा गौर से सुनो, दावा सुने, मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझे आप? क्या चैलेंज है? मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता और मगरिब में डुबाता। और इब्राहिम नमरूद तेरे से ये चैलेंज करता है, बल्कि सबसे ये चैलेंज करता है कि जो सूरज को मगरिब से पलटा दे तो वो खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नमरूद बोला जमीन पे तो खेल लिया, अब आसमान पे कहां से जाऊं? अल्लाह अल्लाह। उन हार गया। लेकिन अल्लाह कुरान में ये लाया, भाई जब बात हो गई थी, नमरूद हार गया था, सब कुछ मालूम था, फिर कुरान में अल्लाह ये बात क्यों लाया? अब पढ़ भी लिया मौलवी अपनी क्लास में, अब पढ़ भी लिया मौलवी तीसरे पारे में। अब जब ये पढ़ लिया, क्या बोल के? खुदा वो है जो सूरज पलटाए। सुभान अल्लाह। कुरान का कायदा है, खुदा वो है। जो सूरज पलटा है, वाह। दावा किसका? इब्राहिम का। बोल रहा कौन? कुरान। खुदा वो है जो सूरज पलटाए। अब मौलाए कायनात मौला अली, मुश्किल कुशा शेर खुदा, फातिह खैबर, नमाज असर की आपकी कज़ा की नौबत आ गई। पूछा अली क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह आपकी नींद आपको खलल देना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, अली की इबादत में खलल पड़ गया, अली की नमाज की इबादत में खलल पड़ गया। वैसे तो इबादत में था, लेकिन नमाज की इबादत में खलल पड़ गया, मेरी असर खजा। और अली सबसे पहला नमाजी दुनिया का, अल्लाहु अकबर। सबको नमाज पढ़ाना पड़ा, अली देख के नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मुसलमान कौन हुए दुनिया में? सैयदा ताहिरा मुताहिरा खैरुन निसाइल आलमीन खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे पहली मुसलमान आप है। रसूलुल्लाह पे वही आई, घर को आके उनको सुनाई, उन्होंने बोले ऐसी जो वही जिस पे आए वो रसूल है, मैं मानती हूं, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा अल्लाह। इतना ही बोल के खामोश नहीं बैठे। उनकी तबलीग है, ये तबलीग है, हमारे को बोलते तबलीग बोल के। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा दुनिया उम्मत की पहली खतीजा, सबसे पहली मुबल्लिग है। आपने उसी वक्त अपने भाई नौफल को बुलाया जो आलिम थे, बुलाकर दीन की तबलीग शुरू कर दी। इस्लाम को सबसे पहले तबलीग करने वाली जात रसूलुल्लाह के बाद खतीजा, और इस्लाम को फाइनेंशियल मदद करके मुस्तहकम करने वाली जात सैयदा खतीजा। उनका सदका है जो मुसलमान आज पैसे वाले हैं, समझे आप? बहरहाल बात कर रहा था मैं किसकी? मौला अली की, कि मौला अली की नमाज असर कज़ा हुई। जब नमाज कज़ा हुई तो रसूलुल्लाह मुस्कुरा के बोले अली, अल्लाह ने मुस्तफ़ा की उंगलियों में वो ताकत रखी है कि जब बचपन में झूले में झूलता था तो चांद से खेलता था। मैं ऐसा हबीब हूं कि कुदरत की चाबियां मेरे पास है, कुदरत की पूरे कुंजियां मेरे पास है, और मेरा हबीब अली की नमाज खजा। मैं अल्लाह का हबीब और मेरा हबीब अली, और अली की नमाज खजा। एक उंगली का इशारा किया, सूरज पलट दिया। सूरज सूरज पलटा, सूरज पलटा। आयत की रोशनी में खुदा वो है जो सूरज पलटाए। अब अकल के अंधे कोई ये ना बोले कि मुस्तफा खुदा है, इस बात से अल्लाह ने कह दिया कि इन्हें खुदा मत समझो, ये इन्नमा अना बशरुम है मगर मिथलुकुम यूहा, इन पर हमारी वही आती है। और इस बात को समझ लो कि मुस्तफा खुदा नहीं है मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुस्तफा, फैज़ान मुस्तफा, नारे हैदरी।
اب یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ بشر بھی ہے تو خیر البشر ہے. بے شک سبحان بے شک. اور ایک خصوصیت معلوم. اب آپ بولیں گے حضرت کہ رسول اللہ جب اتنے پاورفل ہے تو آدم علیہ السلام ابو البشر کا کیوں ہے؟ اللہ جی. کیا راز کی بات ہے حضرت. ابو البشر آدم کا کیوں ہے؟ تمام انسانوں کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. تو پھر رسول اللہ سے بڑا مقام ہے ان کا. اللہ یوں تو فضیلت آدم کی سراخوں پر ہمارے باپ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام اگر ابو البشر ہے تو پھر مصطفیٰ کیا ہے؟ محدث دکن تفصیلاً لکھتے اپنی کتاب میں، بس آپ کو میں اشارہ دیتے ہوئے گزروں کہ اللہ جب اس دنیا میں روحوں کو بنایا تو سب سے پہلی روح مصطفیٰ کی بنائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد پورے انبیاء کو بنایا، پورے انسانوں کو بنایا. بنا کے کیا کیا؟ بنا کے کیا کیا؟ اب قرآن بولا اس پہ کیا کیا؟ پارے 3 کے آخری رکوع میں اللہ بولتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب. اللہ اب پوری آیت پڑھوں گا پھر اس کی تشریح آ جاتی. بس اتنا بتا دوں کہ ایک جلسہ کر کے تمام انبیاء کی روحوں کو بلا کے بولا اس روح کی وجہ سے سب روحیں بنایا. جب اس کو بھیجوں اگرچہ کہ تمہارا پریڈ ہو اپنی چھوڑو ان کی گانا. سبحان اللہ. بے شک. امت تو امت ہے، اگر نبی بھی اب آ جائے تو مصطفیٰ کی گائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. یہ عقل کے اندر ہم سے پوچھ رہی کہ تم مصطفیٰ کی کیوں گاتے ہو؟ عیسیٰ بھی زمین پہ آ جائے تو پھر مصطفیٰ کی گانے والے. بے شک. بے شک. اللہ بنایا ہمیں اس واسطے ہے کہ ہم مصطفیٰ کے گن گائے. پھر بولیں گے عبادت، سجدہ، ذکر، اذکار یہ کس کے واسطے؟ اللہ عقل کے اندر اتنی بات سمجھ لو، اللہ نے اپنے لیے جو بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب کو بنا لیا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ چھپا ہوا خزانہ تھا، روشن ہونا تھا، بے شک باہر نکل گیا، حبیب کو بنا دیا. حبیب تعریف کر رہا، خدا سن رہا. لیکن محبت جب عروج پہ آتی نا تو ہر ایک یہ چاہتا کہ محبوب کی خدمت ہو، سبحان اللہ. محبوب کی خدمت ہو. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا محبوب کوئی دوسرا چاہے تو برداشت نہیں. کیوں؟ ہم انسان ہیں، لیکن اللہ نرالا ہے، اس کی محبت بھی نرالی ہے. اس نے کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ساری دنیا اس کو چاہے. اس بات سے کیا کیا؟ نور مصطفیٰ سے ساری کائنات بنا دی. بنا کر کہا میرے ذکر کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. اے کائنات خلقت تم سب مل کر مصطفیٰ کے گن گایا کرو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرا عنوان چل رہا تھا. تو اب یہ جو ذکر ہے نا، وقت کی کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ 12 بجے تک وقت ہے. اچھا 12 بجانا ہے جانا ہے. انشاءاللہ غوث پاک کا کرم ہو. انشاءاللہ. تو بات کیا چل رہی تھی ہماری کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب یہ جو ذکر مصطفیٰ ہے، اب یہ ذکر شروع کہاں سے ہوا؟ بھائی اب میلاد میں ہم کر رہے ہیں. اب ہمارے بولتے نا 20 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. 20 سال پہلے پیسے بھی کس کے نہیں تھے؟ 20 سال پہلے پیسے تھے. 50 سال پہلے پیسے تھے ہمارے. 50 سال پہلے تو آپ لوگوں کے حالات تو ہمارے سے زیادہ خراب تھے. بے شک. نہیں کیسے حالات نہیں آئے. یہ ایریے میں دکن کے حملہ ادھر راجدھانی کے قریب رہنے سے بچ گئے، لیکن ادھر والے تو بہت پریشان ہوئے. بے شک. اب 50 سال پہلے کہاں میلاد کرے تھے آپ؟ ارے ہم جب بھی کرے تھے اب بھی کرے تھے، ہمارا چھوڑ. اب یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ شروع کب سے ہوا؟ بات قرآن سے بولوں گا، کیونکہ ایسا نہیں سننا کہ سنیا سن کے ہٹ جاتے. سنیا سن کے سن نہیں ہوتے. ہمارا عقیدہ جمعے اور جمعرات کے مولوی سے نہیں، غوث اعظم کے در سے بنتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ یہ لوگ بولتے اولیاء اللہ، اور ہمارے لوگوں کا بھی یہ پریشانی ہو گئی. ولی بولتے ہیں کیا سمجھتے معلوم؟ ان کی خبر پہ جانا، ناڑے بننا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ ولی یہ سمجھتے. ولی ہے بہت بڑے بزرگ ہے، بولے تو کیا سمجھتے؟ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے تسبیح پھرا رہے تھے.
पूरी दुनिया उनके ने जाके बैठती थी, ये विलायत समझते। बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज, शहंशाह नक्शबंद, शहंशाह चिश्त, चश्म चिराग चिश्त, जानशीन चिराग दहलवी, वारिसे इल्मो फैजान, गरीब नवाज, बंदा नवाज की बारगाह में जाओ। बंदा नवाज की सबसे बड़ी करामत यह है कि आप अपने दौर के सबसे बड़े मुफस्सिर थे। आज भी आपकी करामत जिंदा है कि आपने अरबी में कुरान की तफसीर ऐसे की कि आज अरब पढ़ के परेशान है। आपकी तफसीर मुंतकी, बहुत बड़े आलिम थे बंदा नवाज। अब हमारे क्या मालूम है। अब देखो भाई, साफ सीधी बात है, मेरे जो हाजत है वो लेना है। अब मैं समंदर, अब मिसाल के तौर पे मैं समंदर के ने अपने को छोड़ दें, मौलाना पानी पी लीजिए, आप हजरत पानी पी लीजिए। अब मैं कितना पानी पीऊंगा? जितने मेरी पेट की ताकत नहीं। अरे इतना बड़ा समंदर है, तुम पानी थोड़ा ही पी रहे, इतनी प्यास लगी इतना ही पी रहा हूं। समझ में आई बात? अब हमारी परेशानी बेटी की शादी है, अब बंदा नवाज करने गए तो भी एक परेशानी सुनेंगे। हमारी परेशानी बेटा नहीं सुन रहा, शादी जिस दिन कर दिया बीवी का हो गया, मेरी परेशानी ये है वो सुनाऊंगा ना। लेकिन बंदा नवाज देख क्या सकते हैं? तो बंदा नवाज अगर अपने कब्र अनवर से इशारा कर दे तो बड़े बड़े हजरत ठहर जाए, आंख डाल दे तो फकीर नवाज आ जाए, और फकीर ऐसा के बादशाहों पे हुकूमत कराए। तो ऐसे बंदा नवाज है, ताकत बहुत है, मगर हमारे पास लोटा छोटा है। हमारी परेशानी क्या है मालूम? एक आदमी को बोले पानी अच्छा ताज़ा तरीन पानी भर लाओ, बोले उन लोटा लेके निकला। अरे घर की बोली, नहीं, घर की बोली से क्या लेंगे बोलो, थोड़ा आगे जाके मैं तालाब से लाता हूँ बोल के गया। कहाँ से लाता हूँ? तालाब से लाऊंगा। जब तालाब से लाने गया, बोला गांव के तालाब से क्या पानी लाऊं? बहती नदी से लाऊंगा जो गांव के बाहर है। वहां जाके लाया, वहां गया, वहां जाके बोला अरे बहती नदी से पानी क्या लूं? पूरे नदियां जा जाके मिलते वो समंदर से पानी लाऊंगा। समंदर पे चले गया। अब समंदर पे जाके बोला ये समंदर से पानी कहीं क्यों लूं? बहरे हिंद हमाको लगता ना, हिंद महासागर, यहां से कहीं क्यों लूं? ऐसे समंदर पे जाता हूं जब 7 समंदर मिलते, वहां जाके पानी लाया। क्या लाया? लोटा भर के लाया। अरे अकल के अंधे, लोटा ही भरना था तो घर की बोली काफी नहीं थी क्या? जब मेहनत करते हो किसी चीज के पाने के लिए तो चीज के जमा करने की जगह भी बनाओ। अख्तर अली शाह के पास गए, सूफी बासफा के पास, उन्होंने क्या पैसे बांट रहे? बड़े बिजनेसमैन है, तिजारत नहीं है बोले तो मिसाल बता रहा हूं मैं आपको। आपकी बात, अब यहाँ के शेख तो हजरत शेख सादिकी है नहीं, उनके रूहानी फैजान से आबाद है कित्ता। अब उनके पास गए, जाके बोल रहे हजरत अब हमारा है एक लोटा, तो लोटा बढ़ाओ, बर्तन बढ़ाओ। अरे ये वो लोग हैं। अब मैं हैरान हो गया, हजरत के नहीं लोग आके बोल रहे हजरत बहुत परेशान हूं, धंधा नहीं चल रहा, करोड़पति था लखपति हो गया, बिलियनर था मिलियनर हो गया, दुआ करो बोल के। बोला अजीब आदमी है, रहे तो नहीं तो छोड़ के इन्हों बैठे कफन पहन के, इन्हों खुद बोल रहे उसमें नक्को पड़ रहे, कुछ भी नहीं है वहां। जो है मेरा पीर है, तकते बैठ तकाते बैठ, खुद भी खा रहा हूं, काम क्या करते? कुछ नहीं करते, खाते खुद भी खिलाते भी सबको। इतना तो इनको आ रहा, किस बात से आ रहा? खाली रंग में रंग गया पीर के, बैठ गया उनकी चौखट पे। चौखट नहीं उंगलूंगा तो अल्लाह मिनिस्टरों को चौखटों में बिठा दिया। सरकार पीर मुर्शिद जिंदाबाद, सरकार पीर मुर्शिद। चौखटों पे मिनिस्टर आके डरे हुए, सरकार करम करो। हजरत ये क्या है? बोले पीर का रंग है। समझे, बर्तन बड़ा है उनका, उनका पीर बड़ा, हमारा पीर छोटा नहीं है। उनके पीर से लेने का कश्फ बड़ा है, कशकोल बड़ा है, झोली बड़ी है। हम भी झोली बड़ी बनाओ। झोली बड़ी कैसा होती? मोहब्बत से होती, अकीदत से होती, उनके हो जाने से होती। आज भी हम बुजुर्गों के जाते तो यही सोचते मिलाद का जलसा है, आज से मना रही, कल से मना रही, नस्लें मना रही, नस्लें मिलाद मना रही, बदल रहे कहीं क्यों नहीं हम?
ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ آج میلاد تو ہم صف اول میں منانے کی فکر میں ہیں، لیکن میلاد والے کو منانے کی فکر میں نہیں ہے۔ ان کی اتباع کرو۔ رسول اللہ کیا فرمائے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ ہمارے جانا نہیں ہو رہا۔ کیا فرمائے؟ تمہارا پڑوسی اگر ناراض ہے تو اللہ تمہارے سے ناراض ہے۔ ایک کی بچی کو گھر کو لائے، بیوی بنا کے رکھے، ستا رہے اس کو، دوسرے کی بچی کو ساس بن کے ستا رہے۔ آج کل بھواں بھی کم کیا نہیں ہے، اللہ بھی ستا رہے۔ یہ بھی سوچنا، اپنا بیٹا 40 20 سال 25 سال پال کے اس کے گود میں دے دیے، پیدا ہوتے کی دائیا کیا کرتی بچے کو؟ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر کیا کرتے بچے کو معلوم تمہارے کو؟ ریسرچ کر کے دیکھو آپ، پیدا ہوتے ہی بچے کو ماں کے گود پہ ڈال دیتے، سینے پہ ڈال دیتے، ابھی وہ ناف بھی نہیں کاٹتے، بچہ نکلا کہ ماں کے گود میں ڈال دیتے۔ کئی کو ماں کی گرمی پہچانتا۔ نئی دنیا میں آپ دیکھیں پریشان نہیں ہونا، یا میری پچھانت کا کچھ ہے یہ معلوم ہونا، گود پہ ڈال دیتے۔ جب بچہ سب سے زیادہ پریشان دنیا میں آیا، دنیا کا مطلب ہی پریشانی، لوگ بولتے معذرت دنیا ایسی نکل جانا، دنیا میں پریشانی نہیں ہونا والا۔ عقل کے اندھے دنیا مطلب دنیا عربی میں بولتے دنون سے ہے، اس کا مطلب پریشانی، وبال، ٹینشن، یہ ہے۔ اس کو چھوڑ نہیں ہونا بولے تو چھوڑ دینا۔ دنیا میں ٹینشن کس کو نہیں ہے بولو آپ؟ ارے مردے کو نہیں ہے جی، کبھی سنے مردے کو نہانے کی ٹینشن ہے بول کے؟ مردے کو ٹینشن ہے دفن ہونے کی نہیں ہے۔ آپ بول رہے ہیں ٹینشن فری ہونا، مطلب موت مانگ رہے ہیں کیا؟ اکثر یہ نکو مانگو بزرگوں کے جا کے بولیں گے ٹینشن فری کر دو حضرت، بولے تو اللہ قبول کر دے، بولے تو چل دیتے۔ تو موت ٹینشن فری کرتی۔ بہرحال بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جتنا اٹوٹ ہمارا رشتہ ہوگا، ہم اتنا، اس پر بات کروں گا، آخر میں بولوں گا، بات ضمن نکل گئی۔ بات ہم کر رہے تھے ذکر کی نا۔ اب یہ جو اب کیا ہے، ایک گلی کو لے جاتے رہے تو بتانا پڑتا، یہ گلی بھی نکو مڑو، یہ گلی بھی نکو مڑو، سیدھا چلو، چورستہ ہے اس کو بھی دیکھو، یہاں بھٹک گئے تو یہاں کے پھر ریورس جانا دیکھنا پڑتا۔ ایسا دیکھے تو کیا ہے سمجھ میں آتا۔ تو میسج یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر میلاد کا سب سے پہلے کرے کون؟ اب سنیا بیسی بول دیتے اللہ کرا بول کے، قرآن بولا کیا؟ بولا قرآن بولا، سورہ رحمان اٹھاؤ آپ، اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات ختم، باقی کچھ رہے گا تو پھر تمہارے رب ہی کی ذات رہے گی۔ باقی کون رہنے والا ہے؟ باقی کون رہنے والا ہے؟ اچھا پیدا کب ہوا تھا؟ تو وہ خود بولا لم یلد ولم یولد، میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، میرے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سمجھے آپ؟ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، میرے سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب کئی جنے بولتے ہیں ہمارے کو شرک ہے میلاد کرنا، کنڈے کرے امام جعفر صادق، شرک ہے۔ ارے اب اگلا مہینہ 11ویں کا ہے، اب غوث اعظم ہما کو نوازے، ہم 11ویں کر رہے ہیں، اب 11ویں کا جھنڈا کھانا ادھر پکڑا، دماغ اس کا پکڑا، پریشان ہے۔ ارے شرک ہے، شرک ہے۔ ایک بات بتا دے، شرک کس کو بولتے بولو آپ؟ اس کو پکڑ کے پوچھو شرک کس کو بولتے؟ شرک کس کو بولتے؟ اللہ کے ذات میں یا صفات میں کسی کو برابر ٹھہرا دینا، یعنی اللہ کی پرسنالٹی میں اور اللہ کے صفات میں، کوالٹیز میں کسی کو برابر ٹھہرا دینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا میلاد منائے تھے کبھی؟ اللہ پہ چادر چڑھائے تھے کبھی؟ اللہ کی 11ویں کرے تھے کبھی؟ اللہ کا عرس کرے تھے کبھی؟ بولے کبھی نہیں کرے۔ کوئی سنی کرا تو سنے آپ، ہمارے کنے اتنے جعلی پیرا ہو گئے، ہر چوکھٹ کو ایک پیر پیدا ہو رہا، ہر گلی کو ایک سید نکل جا رہا، 4 گلی چھوڑتے کی تو ہو رہا ہے تھا۔ میں نہیں بول کے نہیں بول رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ماحول۔ اب میں نہیں بولتا تھا، ایسے مزاج میرا نہیں ہے، لیکن کیا کروں، جہاں بیٹھے ہوا ہوں اس کی ذمہ داری بھی کچھ ہے مجھ پر، تو آپ کو آگاہ کروں۔ ایسے جعلی پیروں پہ نکو جاؤ، پہلے پوچھنا نسب حسب ہے، برانڈ کوسا ہے، سادات ہے،
سید ہے، پکے ہے، ہاں پکا سید ہوں، اور ایک یاد ہے کو پکا سید رہے تو اس کا شجرا ملتا ہی ملتا بے شک نہیں، پھول مل رہا کہتے ڈالی نہیں ملتی، ڈالی مل رہی جڑ نہیں ملتی، سمجھے؟ خالی پھول مل رہا بولے تو سمجھ جانا 2 دن میں مرجھا جاتا، جو پھول ڈالی کو لگ کے رہتا ان آخر تک رہتا نہیں۔ تو بہرحال اب بات کہاں چل رہی تھی ہماری؟ ذکر مصطفیٰ پہ چل رہی تھی کہ یہ جو ذکر ہے، اب اللہ کیا فرمایا؟ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب اللہ کی ذات باقی رہے گی تو کرے گی کیا؟ اب اللہ ایک جگہ کیا، اللہ کا اصول ہے ایک دیو ریٹرن میں 10 لیو، ایک دیو ریٹرن میں 10 لیو۔ ایک مولوی تھا ہمارے ہندوستان میں، ڈاکٹر، امام حسین کی گستاخی کرا تو ہندوستان سے چل دیا۔ غریب نواز پہ ہاتھ ڈالت والے انڈیا میں رہے جی، حسین پہ ہاتھ ڈالت والے ہندوستان میں رہے، عشق کی زمین ہے، ہاتھ ڈالے تو اکبر کو نہیں چھوڑے، یہاں پہ پورے ہندوستان کا شہنشاہ تھا، اس کو نہیں چھوڑے، اس کے باپ کو نہیں چھوڑے۔ تو بہرحال وہ ڈاکٹر اکثر بولتا تھا، اب مولویوں کو کیا ہے معلوم، یہ بدعقیدہوں کو، مولویاں بولے تو بدعقیدہ مولویوں کو کیا ہے معلوم، مطلب کی بات ہے خود ہی سمجھ میں آتی۔ کیا بول گئے؟ 1 روپیہ دیو تم ہماری جماعت کو اللہ 10 گنا دیں گا، بولتا اللہ کی صفت ہے نا، 1 دیے تو لنگے بکے آٹو والے رکشے والے چوراں چپاٹیاں ڈبا کے ترا کے لوگاں کچھ اللہ کی بازار ذات میں خیرات کرتے تو اللہ اس کو بھی 10 گنا زیادہ دیتا۔ یہ ہمارے جیسے لنگے بھکوں کا حال ہے کہ 1 دیے تو 10 دینا ہے نہیں ہے نہیں ہے، ریٹرن گفٹ تو ریٹرن گفٹ اللہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے نہیں مانتے؟ اب رسول اللہ خلقت نور محمدی ہوا، ہو کے کیا کیا؟ ذکر خدا کیا۔ کتنے سال کیا؟ ہزاروں سالوں تک کیا۔ اب کوئی نہیں تھا، صرف حبیب تھا، اس کا محب تھا، اللہ تھا، اللہ کے نور سے مصطفیٰ تھے، اور مصطفیٰ ذکر خدا بندی کر رہے تھے ہزاروں سال تک۔ کوئی سنے نہ سنے، خالق سن رہا تھا نہیں سن رہا تھا، ریٹرن کون دینا؟ وہ نور جو ذکر کرا اس کا ریٹرن کون دینا؟ اللہ بولا خدا میں ہوں تو ریٹرن بھی میں دوں گا نا، میرا نور میرا مخلوق ہے، وہ اگر 1 بار ذکر کرے تو 10 بار اس کا ذکر کراؤں گا، وہ 1 بار میرا ذکر کرے تو 10 بار میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ مصباح نور بن کر عرش پر تم نے ہمیں یاد کیا تھا۔ عرب کی زمین پہ جب ہم نے تم کو بھیجا تو طائف کے پتھر کھاتے وقت تم نے ہم کو یاد کیا تھا۔ یاد رکھ لو، تم ہماری امت میں، ہماری مخلوق میں ہمارا ذکر کرتے تھے، اکیلے میں ہمارا ذکر کرتے تھے، تو یاد رکھنا قیامت کا میدان سجاؤں گا، ساری امتوں کو جمع کر کر تمہارا ذکر کراؤں گا۔ نعرے تکبیر۔ اچھا پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات یہی نہیں ختم ہوئی، یہ تو تم عرب کی زمین پہ ذکر کرے اس کا بدلہ ہے، لیکن اکیلے میں بھی ہمارا ذکر ہوا تھا نا، میں تھا اور تو تھا، تو میرے نور کو دیکھ کر ذکر کرتا تھا، اس کا بدلہ کب دیوں گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ساری دنیا ختم، اللہ باقی، ساری دنیا ختم، اللہ باقی، اور باقی رہنے والا کرے گا کیا؟ یصلون علی النبی، اپنے حبیب پر درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، خطیب دکن، خلیفہ خطیب دکن۔ تو جو ذکر اکیلے میں ہوا وہ ذکر کرنے پوری دنیا کو لپٹ کے رکھوں گا، اس کے بعد کروں گا، اور جو ذکر عرب کی زمین پر تم نے پتھر کھا کے بھی کیا، ہمارا غار ہرا میں بیٹھ کر، غار ثور میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کیا، تو وہ ذکر بھی کراؤں گا، آپ کو مقام محمود پر بٹھا کر آدم سے لے کے آخری فرد تک ٹھہراؤں گا، اور آپ کا ذکر کروں گا بھی اور کراؤں گا بھی۔ اس دن کسی کی نہیں سنوں گا، تمہاری سنوں گا۔ اس دن کسی کو پوچھا نہیں جائیں گا، لیکن تمہاری ہر چیز پر سوچا جائے گا۔ تو یہ جو رسول پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، شروع کب سے ہوا؟
अजल से अल्लाह का भी जिक्र नहीं हुआ था जब रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ था। अब आप बोलेंगे ये क्या है? देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा। मैं बोलूं मुजरिम, मैं बोलूं मुजरिम। अल्लाह फरमाता है वइज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह वो है जब किसी चीज को बनाने का इरादा करता है तो बोलता हो जा तो हो जाती, बोला हो जा हो जाती। अल्लाह बोला मोहम्मद, नूर हो गया। अब मोहम्मद के माने खुद तारीफ के है, मोहम्मद बोलना खुद तारीफ है। तो सबसे पहले किसका जिक्र हुआ? करने वाला कौन हुआ? अल्लाह। अभी अल्लाह का जिक्र करने वाला मोहम्मद का नूर भी नहीं बना, उस वक्त अल्लाह ने मोहम्मद का जिक्र शुरू कर दिया। और कब तक करेगा? कब तक करेगा? कुल्लु मन अलैहा फान, हो जान दो सारी दुनिया खत्म, अल्लाह रहेगा। युसल्लूना अलन नबी, अरबी का कायदा है युसल्लू, सल्ला युसल्ली के माने आते पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। अब कर रहा हूं, आगे करूंगा भी, आगे करूंगा भी। तो अब आगे कब तक? अल्लाह बोला जब तक हमारी मर्जी। वरफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया? जब कोई जिक्र नहीं था तो आपका था, और जब कोई नहीं होगा तो आपका जिक्र होगा। अब ये जिक्र से हमारे को क्या फायदा है? बोले परवरदिगार गुनाहगार हजार है, खताकार हजार है, लेकिन तेरी रसूल की उम्मती है। अब तुझे मनाना है तो हबीब को मनाना होगा ना। अच्छा फिर जिक्र कई को कर रहे, महफिल में कई को या रसूल अल्लाह मदद शिर्क, या अली मदद शिर्क, या गौस मदद शिर्क। आ गए लोग, पूरे जमा हो गए लोग। ये अकल के अंधों को बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोलता है पारे 5 में वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तुम गुनाह कर लो, अब ये तर्जुमा किताबों का करे तक टाइम लगता, मैं आपको दो में समझा रहा हूँ। जब क्या तो भी क्राइम कर दो, गुनाह कर दो, तो क्या करना? क्या करना? अब जिसके बारे में क्राइम करे उसकी सजा भुगतना या तो तौबा करना। नहीं, अब सजा तो भुगत नहीं सकते, इतने कमजोर है मैंने, तो क्या कर लेना? माफी मांग लेना, थू थुप्पा करा लेना बोलते हमारी दक्षिणी जुबान में। क्या बोलते? थू थुप्पा करा लेना, जाने जो भी होगा माफ कर दो, अगली बार नहीं करते। कर लेना, नहीं कर लेना, कर लेना। अब अल्लाह बोल रहा जब तुमसे गलती हो जाए, अब गलती कहीं को हो जाए, अब होती बोल के मालूम है उसको। हमारा मैन्युफैक्चर कौन करा? हमारा खालिक कौन है? आप शोरूम में कार देखे, कार देखे शोरूम में, शोरूम वाला क्या बोलता? कार परफेक्ट है बोलता, नहीं बोलता? खराब हुई तो वर्कशॉप भी है बोलता, मतलब खराब होती। अब परफेक्ट है मगर खराब होती। कई को आपके रोड अच्छे नहीं, कई को आपका भगाने का सिस्टम रहता है, एक बार मूड में आ जाते आप नहीं, कभी आप कुछ क्लच चलाने नहीं आता, कभी बगैर डीजल के सेल्फा दे देते, ब्लॉक हो जाती। ऐसा जब भी हो जाए वर्कशॉप लाइए तशरीफ, है नहीं है? शोरूम से तो परफेक्ट है। अल्लाह पैदा इंसान को कैसे परफेक्ट करा? दीन पर। मगर दुनिया में जब बड़ा होता, जरा जवानी आगे बाद फोन निकल जाता, जब दुनिया में बड़ा हो गए बाद बीवी आ जाती, बीवी आगे बाद बीवी के सुनने को अम्मा से बदकलामी कर देता, अम्मा की सुनने को बीवी की कुछ कर देता, बाप दोनों के गुस्से में बाहर निकल गया। खानदान का बड़ा आदमी, मोहल्ले का बड़ा आदमी, अरे बाबू इधर जाओ जी, उसको झिड़की दे दिया। ये गुनाह है, ये गुनाह। आप लाइट लगो ला, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बड़ों को झिड़की देना, झिड़की दे दिया। अब ये सब क्राइमा हो रही तो कैसा? नहीं, इंसान लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम में, बेहतरीन सांचे में इंसान आया तो बेहतरीन सांचे में रहेगा, क्या गारंटी है बेहतरीन सांचे का? मगर गारंटी क्या है? जब खराब हो जाओ तो आओ गैरेज में, आओ तौबा के दरवाजे पर, आओ मांगो मुझसे, मैं दूंगा, मगर शर्त है। हमारी शर्त है, हमारे शोरूम का कार्ड होना, हमारे पास बनाना। बोले तो नहीं, बोले तो गली के मैकेनिकों ने बना लेना, नहीं बोले तो गली के मैकेनिकों में बना लेना। अब अल्लाह क्या बोल रहा? शोरूम का काम गारंटी वारंटी, गली का काम
शाम तक नहीं तो चांद तक। गली में काम हुआ तो अब देखो, अब गाड़ी काम है ना, आ रहा है बहुत बड़ा, क्या समझे आप, बहुत बड़ा गली का, बहुत बड़ा मोहल्ले का, चौरस्ते का बहुत बड़ा मैकेनिक है। पैदा हुए जब से खिलौनों से बाद में खेला, पानों से पहले खेला। बोले कौन बोला? वो सब जान दे। गारंटी क्या है? अरे गली वाला गारंटी देता तो ऐसी जमात वाला कितना भी बड़ा होगा, गारंटी इसके लिए भी नहीं है। पैदा हुए जब से जमात में फिर रहा हूँ, गारंटी इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इन शोरूम का नहीं होता, ना चिश्ती है ना कादरी है, ना चिश्ती है ना कादरी है। शोरूम में गलती हो गई भी, मैकेनिक एक की जगह एक कर दिया, शोरूम जिम्मेदार है साहब। रुपए की चीज 10 रुपए लगा के देंगे, क्यों? हमारा रेपुटेशन है साहब, हमारा नाम है। ऐसे ही जब बंदा रसूलुल्लाह गौस की चौखट पे जाता, गरीब नवाज की चौखट पे जाता, अब पूरे मोहल्ले में दंदनाते फिर रहा, गरीब नवाज का गरीब हूं। अबे क्या लंगा भुक्का समझा? गरीब हूं तो गरीब नवाज का गरीब हूं, दुनिया का नहीं। गौसे आजम का मुरीद हूं, खादरी हूं। अब जाके गलतियां किराइमा हो गए तो जाके बोलता सरकार दादा को बोलो शोरूम में अर्जी लगा दो, परेशान बहुत हूँ, गरीब हजार हूँ, लेकिन आपकी शोरूम से निस्बत है, टैग तो मेरे को आपका है ना, लोगो तो आपका है ना। मेरी चाल जब लड़खड़ाते हुए रोड पे चलेगी तो लोग क्या बोलते? इतनी बड़ी शोरूम की गाड़ी लड़खड़ाते हुए जा रही। मैं बाजार में बेइज्जत होके निकलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? गौसे आजम का चाहने वाला बेइज्जत होए। तो लाज मेरी ना सही, लेकिन आपकी लाज रख लो, नाना को बोल के कुछ तो हल करा दो। तो अल्लाह को, अच्छा फिर ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आने के वास्ते ये जुमले बोला मैं। अब मुरीद खलीफा खतीब दक्कन का रहे तो कुछ बोलना ना। हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते थे, किताबा पढ़ना मदरसे में, लोगों को पिलाना प्याली में, बोलते थे। अगर यहाँ पे आके किताबा सुनाई, मगर मैं सुना दूं फाला फाला फालू फालना फालता फालतू माँ बोल के, अगर सुना दिया गर्दन आप बोलेंगे ये क्या फालतू फालतू लगाए बोल के। अब इसके बगैर अरबी नहीं सीख सकते और बगैर अरबी के कुरान नहीं समझ सकते, बेश है ये। मगर आपको क्या तो काम है इससे? नहीं है। आपको काम क्या है? मकसद से, मैसेज से मतलब। अब अल्लाह कुरान में क्या बोला? वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। तुम अपने ऊपर जब गुनाह कर लो, तुम क्राइम कर लो तो क्या करो? माफी मांगो, सुधारो, अपने आप को बदलो। वस्तगफर लहुमुर रसूल, सबसे पहले रसूल कने जाके माफी मांगो। क्या बोल रहा? वस्तगफर लहुमुर रसूल, जिसको रसूल बख्शे, गारंटी। अल्लाह क्या बोल रहा? हमारे पास बख्शे जाना है तो वस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर रसूल बख्शे लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को माफ करने वाला पाओगे। रसूल की महफिल से जाए, हम प्रोसेस करने वाले लोग आए, बीच में से जाना हमारा काम नहीं है। एक आदमी बोले क्या प्रोसेस लगा के बैठे, पहले कहते वली कने जाओ, फिर अली कने जाओ, फिर नबी कने जाओ। ये प्रोसेस क्या लगा के बैठे? डायरेक्ट जाते, करंट का मीटर दिख रहा वहां पे, अब इन्होंने प्रोसेस करके मीटर लगाए वो करे। उन्होंने बोले इतने वैरा या नीचे लाने के बजाय 2 वैरा या ऊपर डाले तो ये डब्बा कहीं को जरूरत, फिर महीना बिल बनना क्या जरूरत? डायरेक्ट लेंगे ना जी, डायरेक्ट लेंगे। अच्छा लेके पकड़े नहीं गए, अब ये ले लिया है डब्बे वाला, दिख रहा ना आपको सबको यहाँ पे मीटर, अब ये डायरेक्ट ले लिए, अब लेके पकड़े नहीं गए, समझो किस्मत नहीं घटा, नहीं घटा, किस्मत हो सकता, इंडिया है, क्राइम बहुत है यहाँ पे, पॉसिबल हो सकता हमारे पास। आ गया एक जना, मैं देख लिया, 20 रुपए रख लियो, फिर नहीं मिलता, 100 रुपए नहीं, 20 रुपए भी आ जाता, कोई मसला नहीं है, गली से 20 निकाल लिए तो 200 जमा कर लेता हूँ। ये मौलवियों का भी ये चाल है, अपना मसला आते कि 20 रुपए रख लियो पे चलाते हैं लोग, दूसरे का मसला आते कि फतवा तकवा, समझे आप? अब डायरेक्ट ले रहा, अगर इन नहीं भी पकड़े गया, समझो 60 लग के कोई मर गया घर में ना, तो हुकूमत भी बोलती हमारे क्या बोल रहा, कोलियो बोला था रे बोल के, उल्टा केस ठोक देती। मीटर से लिया, प्रोसेस करा, कोई लग के मर भी गया, हादसा है भाई, नहीं पकड़े जाके, अगर हादसे में भी कुछ हो गया,
اور کچھ ہو گیا تو ہم نہ بول سکتے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ پہ محکمے میں بول سکتے بھائی آپ کا کام خراب ہوا ہمارا آدمی مر گیا، انہوں بولتا آدمی تو نہیں لا کے دیتا ہوں، جہوم چہلوم کے پیسے لے لو بولے۔ اب یہ عقل کے اندھے ایسے ہیں، ان کے دہوں میں نہ چہلوم ہے تو ان لوگ پیسوں کی ضرورت اتنی ہے، اس واسطے اللہ ڈائریکٹ ہے۔ تو ڈائریکٹ یہ لنگے بھکے لوگاں کام کرے سوالے سمجھے، مزدوراں پی کے نہا کے نہیں دھو کے نہیں، وہ لوگاں بنا رہی کرنٹ۔ خطیب الاکرم رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا بتاتے تھے بات کو، میں مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ لوگاں بنائے سو کرنٹ ہمارے وائروں میں سے جا رہا، تو وہ کرنٹ کو ہم لینا بولے تو پروسیس کرنا پڑ رہا، سمجھے، عارضی کرنٹ ہے، یہ عارضی کرنٹ ہے، اس سے لگے تو جان جاتی۔ اور ویسا کرنٹ ہما کو لیو بول رہے جس سے ایمان جاتا، اور وہ بھی مدینے والے سے نہیں، ڈائریکٹ۔ ارے ہم بلیاں والے، ہمارا کرنٹ ہوگا تو جنشن اس کا غریب نواز کا گنبد ہوگا، ہمارے ایمان کا کرنٹ ہوگا تو اس کا بلب بندہ نواز کی بارگاہ سے لیا ہوا ہوگا، ہمارا ایمان کا کرنٹ ہوگا اگرچہ کہ اس کا مرکز مدینے کی گنبد ہوگی، لیکن ہماری قیامت تک زندگی روشن رہے گی۔ یہ پروسیس جو ہے ہمارے بزرگاں جو سیٹ کر کے رکھے، کوئی جمعہ اور جمعرات پہ نہیں کرے۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ اب رسول اللہ اس شان سے تشریف لائے، رسول اللہ ایسی شان سے تشریف لائے، شیطان کو تک بھی معلوم ہو گیا، شیطان رویا۔ آج اتنے دوپہر میں کر چکا وہ تقریر، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ ہمارے مولانا تھے واجد صاحب، ان سے پوچھ لو، عدد ذرا ان کو بتا دو شیطان کب رویا، کیا رویا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، کہ شیطان میلاد پہ رویا۔ ابے اتنے بدبخت کو بھی معلوم ہو گیا رسول پیدا ہو رہے سو نہیں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ 6-7 سال کی عمر میں ہیں، حضرت ابو طالب کے ساتھ شام گئے، حضرت ابو طالب کے ساتھ شام میں گئے تو عیسائی عالم دیکھ کے بولا ارے یہ رسول ہے، ان پہچان لیا۔ اب جب مولوی بتانے کو آئے تو شیطان کو بھی بتا دیے راز، عیسائی پنڈت کو بھی بتا دیے راز، اور چھپانے کو آئے تو بولے ابو طالب کو نہیں معلوم تھا مصطفیٰ رسول ہے۔ ارے ابو طالب اس ذات کا نام ہے۔ مکے میں قحط آ گیا، قحط بولے تو معلوم آپ کو، سوکھا پڑ گیا۔ تم لوگوں کو اچھا معلوم تھا، آپ لوگ کسان لوگ ہیں، سمجھے، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا، قحط کی اہمیت بھی معلوم ہے، قحط کی اہمیت بھی معلوم ہے۔ جب قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، تو 7 سال سوکھا ہو گیا تقریباً، اور رسول پاک علیہ السلام کی عمر 6-7 سال تھی، گود کے بچے تھے بعض روایت۔ حضرت ابو طالب کے پاس پورے لوگ آ کے بولے جو بت کو کعبے میں نہلانا تھا نہلا لیے، جس کو دھلانا تھا دھلا لیے، جتنے خون کے چڑھاوے چڑھانا تھا چڑھا لیے، بارش نہیں ہو رہی، ابو طالب تمہارے رب کو بول کے بارش کراؤ۔ حدیث میں جملے تمہارے رب کو بول کے کراؤ۔ تو حضرت ابو طالب کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کا وہ رب تھا جو کفار مکہ کا رب نہیں تھا۔ تو ابو طالب کیا کرے؟ حضرت ابو طالب 10 بھائیاں، ان لوگاں کتنے بھائیاں؟ کتنے بھائیاں؟ رسول اللہ کے چچا وغیرہ تایا سب ملت کتنے؟ 10 بھائیاں، 6 پھپھواں، 16 بچے حضرت عبد المطلب کو۔ اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ایک ہی ماں کے ہیں۔ انہوں زیادہ چاہتے تھے، ابو جہل بھی چاہتا تھا رسول اللہ کو، ابو لہب بھی چاہتا تھا، اسلام لاؤ بولے تو جھگڑے ہوئے، لیکن چاہتے سو بھی تھے۔ ابو طالب کے اتنا کون بھی نہیں چاہتا تھا، اور حضرت عبد المطلب ابو طالب کے سوا دوسرے کو نہیں دیے کفالت۔ انہوں بول کے جا سکتے تھے ابو طالب تمہارے پاس پیسے کم ہے، فائنانس کم ہے، محمد کو تم کیوں کفالت کرتے؟ ابو لہب کو دے دو، نہیں بولے۔ ابو جہل کو دے دو، نہیں بولے۔ کئی کو نہیں بولے؟ معلوم ہے ابو طالب کے پاس فائنانس کم ہوں گا مگر محبت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک ماں کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب ایک ماں کی بیٹے۔ اب رسول اللہ کئی بچے گھر میں، 10 بچے گئے، 10 مرد جینٹس ہے، ان کو کتنے بچے؟ ہر ایک کو 4-5 ہے، تو گھر میں کتنے ہو گئے؟ 50-60 مرد بچے ہو گئے۔ اب آ کے بولے پانی نہیں آ رہا، تو حضرت ابو طالب گھر کو آئے، ایسے بچے کو لائے جو بچہ یتیم ہے، یتیم ہے، لائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹھا کر باہر گھر کے، سب پریشان۔
ابو طالب دعا کرو بولے بچہ کہیں کو لائے. ارے دعا کرنے کے واسطے ہاتھ اٹھاتے تھے, کعبے کا غلاف پکڑتے تھے, خانے کعبہ کھولتے تھے, لیکن ابو طالب نہ کعبہ کھولے نہ غلاف کعبہ پکڑے, رسول اللہ کو لائے, لا کر کیا کرے, کعبے کی غلاف کو رسول اللہ کی پیٹھ لگا دیا. اب کعبے کا غلاف بولے تو بات یاد آ گئی, بتا رہا ہوں, یہ عقل کے اندھے ہمارے بولتے چادرہ کا ایک چڑھا رہی, منتہ کا ایک کر رہی, بولتے نہیں بولتے. اب یہ منتہ کرنے والوں کو پوچھنا, عقل کے اندھے تاریخ اٹھا کے پڑھ, خانہ کعبہ کو پہلی بار ریشمی غلاف پہنانے والی نتلا بنت خباب, اور وہ حضرت عباس کی دادی تھی, اور کعبے کو غلاف پہلا ریشمی پہنایا اس بات سے تھا کہ ان کی منت تھی. ہمارے بول رہے ہیں بندہ نواز کرنے نکو جاؤ, غریب نواز کرنے نکو جاؤ, ان کے منتوں کے چراغوں سے ہمارے بچوں کے چراغاں چل رہی, ہمارے بول رہے ہیں نکو جاؤ. تو بہرحال ابو طالب آئے, نہ کعبہ دیکھا نہ غلاف دیکھا, بچہ اٹھا لائے, کعبے کو پیٹ لگا دی, لگا کر بولے اے رب کعبہ اس بچے کا واسطہ بارش کا نزول فرما. تو دنیا گواہ ہے کہ یہ جملہ بولے اور پلٹے, گھر کی طرف نکلے, گھر تک نہیں پہنچے, ابو طالب بارش میں بھیگ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد مصطفیٰ, خلیفہ خطیب دکن, علماء اہل سنت, فیضان ابو طالب. تو اب گھر تک چلے گئے, جانے کے بعد کیا کرے, پھر تھوڑے دن کے بعد یہ کفار مکہ آ کے بولے ابو طالب اتنی بارش ہو رہی, تھوڑا روکو اپنے رب کو بول کے. پھر رسول اللہ کو لے کے باہر نکلے, کہا یا اللہ اس بچے کا واسطہ کہ یہ بارش نازل تو فرما, لیکن ہمارے شہروں میں نہیں, ہمارے بیابانوں اور جنگلوں میں بولے. اس کے بعد بارش اطراف چلی گئی. اچھا پھر یہ حضرت ابو طالب, اچھا انہوں کرے, ان کا مطلب تھا بڑے آدمی تھے, لیڈر آدمی تھے, بارش نہیں لائے تو بڑے کہیں کے تولیت کعبہ تھے, متولی کعبہ تھے, بڑا کام کرنا تھا. اب ان کو معلوم سپر پاور مصطفیٰ ہے, سپر پاور, کیونکہ بچے کو دیکھ رہے, ہمارے پاس بچہ جمعے کو پیدا ہو گئے تو بات جمعے کو پیدا ہوا, معلوم نماز کے ٹائم پیدا ہوا ہے, ممبر پہ خطبے پہ خطیب چڑھا, ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا, مبارک ہے. رمضان کی 27ویں رات کو پیدا ہوا, مبارک ہے. عید کے دن پیدا, مرے تک بولتے 60 سال میں بھی مر گیا نا, اس کے بچے بولتے ہمارے ابا نے 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا مگر پیدا عید کے دن ہوئے تھے. ایک اچھے دن پیدا ہو جائے تو بچہ مبارک, اور جس بچے سے پیدا ہونے سے دنیا مبارک بن جائے, گھر والوں کو نہیں معلوم, پورا خاندان مبارک ہو گیا. تو اب رسول اللہ قبول کرے پھر یہ بات. تو آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے, جب مدینہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی, ہم لوگ کسان ہیں, فارمرز ہیں, بغیر بارش کے کریں گے کیا, بوروں کا بھی سسٹم نہیں, یا رسول اللہ دعا کرو. تو آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں آئے, دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا جیسے چچا نے بھی نہیں اٹھایا تھا, انداز بتانا چاہتے تھے, سر سے امامہ نکالا, واللیل اذا سجا والی زلفوں کو بکھرایا, ایسے گھمایا کہ جب زلف مصطفیٰ بکھری تو آسمان پر ابر جمع ہو گیا اور اسی بارش نازل ہو گئی. جب بارش پہ بھیگنے لگے تو آقا نے فرمایا میرے چچا ابو طالب نے میرے بچپن میں میرے وسیلے سے دعا کر کر بارش کی تھی, اگر آج میرا چچا زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ آج مصطفیٰ کو ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ صرف بال بکھرا دے تو اللہ بارش کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. پھر یہاں پہ ہی نہیں بولا, پھر فرمایا میرے چچا خالی میرے سے دعا نہیں کرائے, میری شان میں نعت بھی لکھے. زمین پہ سب سے پہلا نعت خواں کون ہے؟ حضرت ابو طالب, علی کے باپ ہے, علی کل ایمان, ان کا باپ کافر. اب میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں, مثال میرا عنوان نہیں ہے, لیکن مولانا کے نعرے کی وجہ سے اس کے اوپر میں روشنی ڈال رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نعت لکھے تو رسول اللہ فرمائے میرے چچا نے جب میرے سے میری ذات کو وسیلہ بنا کر ٹھہرایا اور بارش ہوئی
تو نعت لکھی تھی، کوئی مجھے وہ نعت سنا دے، تو پھر مولا کائنات پیچھے سے وہ نعت پڑھنا شروع کر دی۔ باضابطہ کتاب ہے ابو طالب کے دیوان پہ، تو ان کے باپ مانتے وہ بات کو، یہ جو گلی گلی پھر رہے نہیں، ان کا ہیڈ کوارٹر سعودی والے خود چھاپتے وہ کتاب، دیوان ابو طالب ملتی لالو۔ مدینے کو گئے والے حاجیاں میں بڑی خوشی ہوئی کہ گاؤں کے حجاج کو یہ احترام ہے کہ حج کو جا کے آنے کے بعد مہمان کی گل پوشی جو بلائے، میرے کو بڑا اچھا لگا۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اہل سنت میں یہ ادب ہے، ان کے پاس تو ادب تو دور کی بات، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے، آپ بہت پکارے تمہارا مہر کیا ہے کہ حساب کر لو، ہمارے کہنے رہے تو نہیں سنتا، ٹھہر صاحب کو بولتی ہوں، صاحب کو بولتے ہی بلاتے، کیا ہوا میاں؟ نہیں سن رہی صاحب، اچھا میں اس کو سمجھا دے تو سمجھ جا، نہیں میں سمجھا دے تو سمجھ جا، ہو گئی خانقاہ میں ڈیل، کئیوں کے رشتے بچ گئے، کئیوں کے رشتے لگ گئے۔ تو اللہ، یہ اولیاء اللہ ہے، یہ رسول اللہ کی میلاد ہے۔ اب میلاد میں جو خرچہ ہم کرتے، میلاد میں جو کام ہم کرتے، اب یہ نوجوان بچے محنت کر کے گاؤں سجائے، پیدل چلے، ارے پیدل کہیں کو چلے، آپ کہیں کو چلے، روز واکنگ کو جاؤ، ڈاکٹر لکھے تک نہیں جاتے ہم لوگ۔ ویسے میں پھر بھی آپ لوگ بہت فٹ لوگ ہیں، ہمارے حیدرآباد کے لوگ پاس تو اصول ہے 3 بجے رات تک کھانا کھانا، پیدل نہیں جانا، بازو بھی جانا ہے تو اب تو ایکٹیوا آ گئی، یوں کان موڑے تو وہاں پہ جا کے، کار تک بھی جانا ہے تو بائک پہ جانا ہے، نہیں گھر سے نکلے گاڑی، گاڑی سے نکلے گھر، سمجھے؟ پھر بھی آپ لوگ محنتی لوگ آئے، بتا رہا یہ چاہ رہا پیدل چلے، اتنے انتظامات کرے، ہر ایک جنا اپنی محنت کرا محفل کو سجانے میں، اور لوگ اپنے دامے درمے، ایسا چپکے نہیں ہوتا بھائی، کوئی بھی چیز ہے، یہ کیسا ہے معلوم مسئلہ، ایک بات یاد رکھ لو آپ، قوم کا کام گھر کا کھا کے ماموں کے بکریاں چرانا ہے، کیسا ہے؟ گھر کا کھانا ماموں بکریاں چرانا، نہ ماموں بچی دیتے نہیں معلوم، بکریاں دودھ دیتی نہیں معلوم، خالی بھروسے پہ، دے دیے تو زندگی، دے دیے تو زندگی، نہیں دیے تو کوئی گلا بھی نہیں کر سکتے۔ قوم کا مسئلہ ایسی ہوتا، خدمت کرنا ہمارا کام ہے، قوم نہیں دینے والی ہے لیکن قوم کا خالق دینے والا ہے، اللہ کو نہیں معلوم کیا کر رہا، کس کے واسطے کر رہا، نہیں تو محبتیں پھیلاؤ، محبت کو جمع کرو، ہم کوئی اور نہیں ہیں، یہ جو بدعقیدہ ہے نا، ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارے، سمجھے؟ وہ آ کر ملے تو ویلکم۔ میں اللہ کے فضل سے کئی بار، یا اب میں سنیوں کے جلسے میں کیا، میں 2-3 بار عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے جلسے میں چرچ کو بھی گیا، علماء کو مہمان بلائے، علماء بولے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولتے؟ ہمارا آ رہا عقل کے اندر، تمہارے پاس بھی کتاب اتنا نہیں بولتی جتنا ہمارا قرآن بولتا، بولا تو وہ لوگ بولے ایسا ہم سننا چاہ رہے، بولے تو ایسی سناتے کیا، ایسی سناتے، نظرانہ نہیں لیں گے لیکن کم اسٹیج سے ہم بھی نہیں بولیں گے، اللہ بولے بالکل، گڈ فرائیڈے میں آپ کی دعوت ہے۔ تو کئی بار میں 2-3 بار جا کے میں بولا، وہ لوگ حیران ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے، ان کی بھی میلاد تھی، اور یہ جو بولتے نا کہ میلاد منانا کہاں ہے، ارے قرآن خود 5 نبیوں کا میلاد منایا، میلاد کس کو بولتے جی، کس کو بولتے؟ بولا آپ میلاد برتھ ڈے کو بولتے، سالگرہ، جنم دن۔ قرآن حضرت مریم کے علیہ السلام کی پیدائش کا پورا قصہ سنایا، مریم بھوکی تھی تو اللہ نے اس کو ایک جھاڑ دیا، جس کو ہاتھ لگائی تو تازہ ہو گیا، پانی کا چشمہ دیا، اس سے کھجور آئے، اس سے پانی آیا، سب چیزیں کھا پی کے مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لایا، بچہ گھر کو آیا، گھر کو آنے کے بعد سارے لوگ بولے باپ کون؟ اب مریم بولے اس کا باپ میرے کو نہیں معلوم، کتنی بڑی بات ہو گئی، بغیر باپ کی اولاد آئی کیسا؟ اب ہر خراب عورت یہ سمجھ لیں گی کہ میں بھی بچہ پیدا کر کے بول دوں گی کہ یہ بچہ اللہ دیا بول کے، نہیں بولتے، نہیں بول سکتی۔ اب بھوجنے مریم بننے کو بن جاتے، تو اللہ نے کیا کیا، بچے سے بولنے لگایا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کتاب بھی دیا، نبی بھی بنایا، یعنی رسول ہوں۔ تو اب کسی کے جھولے کا بچہ بولا تو سمجھنا کہ ماں مریم ہے، سمجھے آپ؟ کون بھی لا کے بول دیے تو بھی نہیں سمجھنا، اللہ کلیئر کرایا، دیکھو اب پورا میلاد میں ایمان ہے،
جب بھی میلاد کے تذکرے قرآن میں ہیں اس میں ایمان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام گئے, جا کے بولے پروردگار, ہمارے لوگ جا کے اکثر بولتے بزرگوں کی بارگاہ میں, حضرت بچے ہو جاؤ دعا کرو, بچے ہو جاؤ دعا کرو. بارگاہوں پہ جا کے دعا کراتے نہیں کراتے؟ کون بولے جا کے کراؤ؟ ابے زکریا علیہ السلام کو پوچھو. وہ گئے مریم علیہ السلام کے پاس, بولے مریم میرے واسطے دعا کرو. ابے اقصی میں امامت تھی ان کی, مسجد اقصی میں نماز پڑھاتے تھے. امامت کہاں تھی؟ اقصی کے مصلی پہ. مریم کہاں تھی؟ اقصی کے کونے میں. تو بول رہے مصلی پہ نہیں ملے تو چیز تمہارے کونے میں ملتی. مریم تم دعا کرو میرے کو اولاد ہو جانا. تو مریم بولی نبی آپ ہے, آپ دعا کرو میں آمین بولتی ہوں. تو زکریا علیہ السلام دعا کرے, مریم آمین بولے, اللہ 120 سال کی عمر میں اولاد دیا ان کو. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جگہ کا پاور. مریم کے حجرے سے اللہ راضی تھا, مریم کے حجرے میں تجلیات انوار تھے, ایسے ہی بزرگوں کی بارگاہ میں ہوتے. تو اس واسطے وہاں جا کے دعا کرنا ہے. یہ محفل میں بہت جنے گھر میں بیٹھ کے سن سکتے, لیکن محفل میں بیٹھ کے سننے والوں پہ, گھر میں بیٹھ کے سننے والے پہ صرف اس تک میری بات پہنچتی ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے سننے والے پہ اللہ کی رحمت ان تک پہنچتی ہے. جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا, محفل میں بیٹھنے والا خوش نصیب ہوتا. تو یاد رکھو, غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. محمد کی باتیں, محمد کی نعتیں, سمجھو یہ محفل مدینے میں ہے. اور پوری تقریر اس بات پر ذہن رکھ لیں اور اس کام کو کرتے جائیں. جن کی آمد سے پہلے گھر گھر تھے صنم, جن کی آمد سے پہلے گھر گھر تھے صنم, مرکز شرک سارا بنا تھا حرم, رکھ دیے شرک پر اپنے دونوں قدم. جن کی عظمت کے شاہد ہے لوح و قلم, جن کا دونوں جہاں میں ہے اعلیٰ مقام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام. وصلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد. الفاتحہ. گاڑی کہاں ہے دیکھو, ادھر لے کے آؤ. ٹھیک, ادھر ہے کہ دیکھ میرے پل یہاں چیک کر, یہاں چیک. نیٹ کھول. ان کے ساتھ آؤ گاڑی میں, گاڑی کا نہیں